سیاست میں آئٹم سانگ اور عاشقی کا مستقبل۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 18 اگست 2017۔ سیاسی مرد کی زندگی میں کسی عورت کے آ جانے سے سیاست میں کچھ نہ کچھ ہلچل ضرور پیدا ہوتی ہے۔ ایسا شروع سے ہی ہوتا آیا ہے۔ مثلاً قبل مسیح کی ایک سیاسی عورت جو حسن کے لیے ایک تاریخی حوالہ بن گئی کلیوپیٹرا تھی۔ وہ سکندر اعظم کے بعد مصر کی سرزمین پر فرعونی سلطنت کی آخری ایکٹیو حکمران تھی۔ جب وہ پہلی مرتبہ مصر کی حکمران بنی تو کچھ عرصے بعد ہی شاہی سازشوں کے ذریعے اسے تخت سے محروم کر دیا گیا۔ حکومت چلے جانے کا دکھ اور غصہ اس وقت بھی اتنا ہی تھا جتنا آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ اقتدار دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ملکہ حسن کلیوپیٹرا نے اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کے خطرناک، طاقتور اور لیتھل جنرل جیولس سیزر کو اپنے حسن کی طرف متوجہ کیا۔ جیولس سیزر پہلے ہی 2 بیویوں کا شوہر تھا، لیکن اس نے کلیوپیٹرا سے شادی اور اسے دوبارہ تخت دلوانے سمیت ملکہ کی سب خواہشات پوری کر دیں۔ ہسٹری کے کچھ اہم تجزیہ نگاروں کے مطابق ناقابل یقین حسن کی مالک کلیوپیٹرا کچھ اور ہونے سے زیادہ ڈپلومیٹک تہدار شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی اشکانہ تعلقات میں سیاسی ایجنڈا نمایاں تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جیولس سیزر کی فوجی طاقت ہی اسے مصر کے تخت پر دوبارہ بٹھا سکتی ہے۔ ماڈرن ہسٹری میں سیاست، حسن اور عشق کی لرزہ خیز داستانوں میں لیڈی ڈیانا کی کہانی بھی بہت اہم ہے۔ خواب و خیال سے بھی زیادہ دل فریب لڑکی ڈیانا برطانوی شہزادہ چارلز کو بھا گئی۔ ڈیانا شاہی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ عشق وقتی طور پر جیت گیا اور روایات کے سانپ کچھ وقت کے لیے بلوں میں چلے گئے، مگر موقع ملتے ہی شاہی روایات کی کینہ پروری نے لیڈی ڈیانا اور شہزادہ چارلز کے تعلقات کو ڈس لیا۔ کچھ خبروں کے مطابق انہی قدامت پسند رسم و رواج نے طلاق کے بعد لیڈی ڈیانا کے دوسرے مرد سے ناجائز تعلقات کو شاہی خاندان کی بے عزتی سمجھتے ہوئے تعلقات کے ساتھ ساتھ 20ویں صدی کی اس حسین پری کی زندگی بھی ختم کر دی۔ نہ جانے کیوں لیڈی ڈیانا شہزادہ چارلز کی جگہ اپنے بیٹے ولیم کو برطانیہ کا بادشاہ دیکھنا چاہتی تھی۔ بعض اطلاعات کے مطابق لیڈی ڈیانا نے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران شہزادہ چارلز کی باتھ روم میں فون پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ جنسی گفتگو بھی سنی تھی۔ امریکی صدر کلنٹن اور وائٹ ہاؤس کی 22 سالہ نازک سی دلربا افسر مونیکا کی داستان بھی عجب داستان ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی پتہ نہیں، لیکن کہاں ختم ہوئی یہ سب جانتے ہیں۔ مونیکا کی وجہ سے صدر امریکہ کلنٹن مواخذے سے تو بال بال بچ گئے، لیکن انٹرنیشنل بدنامی میں ان کا بال بال جکڑا گیا۔ قانونی اور اخلاقی خنجروں کا ذکر نہ بھی کریں تو طنز و مزاح کے تیروں نے کلنٹن کو چھلنی کر دیا۔ مثلاً واشنگ پاؤڈر کے ایک اشتہار میں کہا گیا کہ اگر کلنٹن مونیکا کے ان نیلے کپڑوں کو اس واشنگ پاؤڈر سے دھو دیتے تو مونیکا کے پاس کوئی ثبوت نہ رہتا۔ پاکستانی سیاست میں بھی کئی حکمرانوں اور خواتین کے درپردہ تعلقات کی گرما گرم افواہیں اور الزامات موجود ہیں جن کی دستاویزی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ مثلاً وزیر اعظم محمد علی بوگرا جب امریکہ میں سفیر تھے تو ان کے اسٹاف میں ایک نوجوان لبنانی اسٹینوگرافر لڑکی عالیہ تھی۔ محمد علی بوگرا کی نظر کرم عالیہ پر گہری ہوتی گئی۔ وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے عالیہ کو اپنا سوشل سیکریٹری مقرر کر لیا۔ وہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کے آفس روم میں ہی بیٹھتی۔ ان تعلقات پر جب چہ میں گوئیاں شروع ہوئیں تو محمد علی بوگرا نے عالیہ سے شادی کر لی۔ جنرل یحییٰ خان کے باب میں جنرل رانی کا نام لینا ہی کافی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی نصرت بھٹو سے دوسری شادی بھی ایک کھلی کتاب ہے۔ مصطفیٰ کھر کی پنجاب کی گورنری کے دوران لاہور سے کالج کی چند خوبصورت لڑکیاں اغوا ہو گئیں، جو لاہوریوں کے شدید احتجاج کے بعد گورنر ہاؤس سے برآمد ہوئیں۔ جواں سال وزیر اعلیٰ نواز شریف کے حوالے سے ایک معروف گلوکارہ کو
فون پر گانے سنانے کی وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ شہباز شریف کی سنی انسنی کہانیاں بھی کانوں میں رس گھولتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بننے سے کافی پہلے یوسف رضا گیلانی بھی ایک من موہنی نوجوان گلوکارہ کے ساتھ اختر شماری کیا کرتے تھے۔ پرانی باتوں کے مطابق وزیر خارجہ گوہر ایوب رات کے اندھیرے میں نوجوان لڑکی کے ساتھ اسلام آباد میں دامن کوہ کی اکیلے سیر کر رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے گاڑی روک لی اور لڑکی کے زیورات اور پرس وغیرہ چھین لیا۔ پتہ نہیں وہ ضرورت مند ڈاکو تھے یا وزیر خارجہ کی یہ خبر اخبارات کی شہ سرخی میں لگوانا چاہتے تھے۔ جنرل مشرف کی اس حوالے سے بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، کیونکہ ان کا عہد تو اعلانیہ طور پر سافٹ امیج والا روشن خیال دور تھا۔ پاکستانی سیاست میں اور بھی ایسے کئی غیر مصدقہ واقعات موجود ہیں۔ البتہ عمران خان اور عائشہ گل علی کے تازہ کرنٹ افیئر کے درست ہونے پر عائشہ گل علی زور دیتی ہیں۔ عائشہ گل علی کے معصوم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جو بھی ہو، لیکن بہت سے سوالات میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ عمران خان کے بارے میں جو دنیا جانتی ہے کیا وہ عائشہ گل علی نہیں جانتی تھیں؟ 4 برس تک یہ چنگاری اپنے دل میں سجائے رکھنے کے بعد عائشہ گل علی کی ایمان کی حرارت اچانک کیوں بھڑک گئی؟ عائشہ گل علی کے الزام سے عمران خان کا جو ہو سو ہو، مگر ان کے اس اقدام سے آئندہ مرد اور خاتون کے درپردہ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ خاتون کے ساتھ میسیجنگ یا فون پر باتیں کرتے ہوئے اب مرد کے ذہن میں یہ ضرور ہوگا کہ کسی بھی ناچاقی کی صورت میں اس کی بدنامی کے لیے یہ باتیں پبلک کی جا سکتی ہیں۔ ایک دانشور کے مطابق لڑکی کا مرد پر الزام لگاتے ہوئے یہ ثبوت کافی ہوتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں دن رات محبت اور دوستی کی میسیجنگ اور فون کالز ہوتی ہیں، جن سے موبائل کمپنیاں بے تحاشا پیسہ کماتی ہیں۔ عمران خان اور عائشہ گل علی کا فون اسکینڈل موبائل کمپنیوں کے بزنس پر اثر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ عاشقوں کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اکثر اوقات فلم کو پاپولر کرنے کے لیے اسٹوری سے ہٹ کر شوخ یا نیم اریاں گانا فلم میں ڈالا جاتا ہے، جسے آئٹم سانگ کہتے ہیں۔ سیاست میں مردوں اور خواتین کے درپردہ تعلقات بھی ایک آئٹم سانگ ہی ہیں، جن کا مستقبل اب ٹیکنالوجی کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔